بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عزیز سامعین، دین اسناد کا نام ہے۔ دین ہم تک باسند پہنچا ہے اور الحمدللہ اسے ہم باسند آگے پہنچا رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی آخری حدیث باسند آپ کے سامنے پڑھی جائے گی اور یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں مظفر گڑھ سے تشریف لانے والے جامعہ علوم عصریہ کے طالب علم جو کہ اس سال متخرج ہوئے ہیں، قاری شکیل احمد صاحب، جو اپنے استاذ مولانا شیخ سیف اللہ حافظہ اللہ سے لے کر یہ سند کا سلسلہ چلاتے چلاتے امام بخاری تک اور امام بخاری سے آگے سرور کائنات تک ایک سند، ایک لڑی آپ کے سامنے پڑھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ شیخ محترم آپ کو اس کی اہمیت بھی بیان کریں گے اور حدیث پہ جو اعتراضات ہو رہے ہیں ان کا جواب بھی دیں گے۔ ابھی صحیح بخاری کی آخری سند پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں قاری شکیل احمد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ حدثنا شيخ الحديث سيف الله بن عبد الرحيم حفظه الله قال حدثنا الشيخ عبد الرشيد الندوي اللداخي عن محمد يونس القرشي الدهلوي قال حدثنا أحمد الله الدهلوي عن شيخ الكل السيد نذير حسين الدهلوي عن شاه محمد إسحاق الدهلوي عن شاه عبد العزيز الدهلوي عن شاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي قال حدثنا أبو طاهر محمد بن إبراهيم المدني الكردي قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن المدني الكردي عن الشيخ أحمد بن محمد القشاشي الكردي قال أخبرنا أحمد بن عبد القدوس الشنابي قال حدثنا محمد بن أحمد الرملي عن شيخ الإسلام زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري عن خاتمة الحفاظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني قال حدثنا إبراهيم بن أحمد التنوخي عن أحمد بن أبي طالب الحجار قال حدثنا حسين بن المبارك الزبيدي الحنبلي قال حدثنا عبد الأول بن عيسى السجزي الهروي عن عبد الرحمن الداودي البوشنجي قال حدثنا عبد الله بن أحمد حمويه السرخسي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف الفربري عن أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قال باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر قال حدثني أحمد بن إشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن
خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ماشاءاللہ تبارک اللہ. یہ تھے اس سال جامعہ علوم عصریہ سے متخرج ہونے والے طالب علم، اب ماشاءاللہ عالم دین بن چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے دین حنیف کا کام لے اور انہیں امت مسلمہ کے لیے فائدہ مند بنائے. عزیز سامعین، ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے فرامین پر اعتراضات کا سلسلہ کوئی نیا نہیں. جب سے سرور کائنات نے اللہ کی طرف دعوت شروع کی، تبھی سے ابو لہب جیسے آپ پہ اعتراضات کرنے والے موجود تھے. سب سے پہلے جو معترضین تھے ان کا جواب، ان پہ رد خود رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں کیا ہے. اس کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، سرور کائنات کی پاک مبارک شخصیت پہ لوگوں نے کوڑا پھینکنے کی ناکام کوشش کی، لیکن جب جب کوشش کی گئی محدثین علیہم الرحمہ نے اس کا منہ توڑ جواب دیا. وہ اعتراضات پرانے ہیں، اب ان کو نئے رنگ میں ڈھال کے ماضی قریب میں پاکستان میں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا ایک فرقہ وجود میں آیا، جو اللہ کا شکر اب ناپید ہو چکا ہے، جس کو پرویزی کہتے ہیں. انہوں نے ایک عجیب بات کی، ہم قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے. کچھ عرصہ پہلے مستشرقین نے بڑی کوشش کر کے احادیث مبارکہ پہ اعتراضات کر کے مسلمانوں کے ذہنوں کو مشکوک کرنے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ علماء کرام نے ان کے مدلل جواب دیے اور ان کا ناطقہ بند کیا. آج کل کے دور میں دوبارہ پھر سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوان نسل میں مختلف شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، سرور کائنات کی ذات کے بارے میں، آپ کے مبارک فرامین کے بارے میں. تو آئیے توجہ کے ساتھ جامعہ علوم عصریہ کی آن بان شان جامعہ کے شیخ الحدیث مولانا سیف اللہ عصری حافظہ اللہ کا بیان سنیے. اس میں دو فائدے ہیں. ایک تو آج صحیح بخاری کا آخری درس ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت ہے، آپ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے چہروں کو تر و تازہ رکھے جو میرا بیان سنیں اور سن کے آگے پہنچائیں. تو آپ کے لیے ایک سعادت تو یہ ہے کہ آپ صحیح بخاری کا آخری درس پڑھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے شیخ محترم بڑے اچھے اور مدلل جامع انداز میں آپ کے سامنے منکرین حدیث کے اعتراضات کو پیش کر کے ان کا مدلل جواب دیں گے. میں بڑے ادب سے دعوت دینے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں سامعین سے گزارش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ موضوع تھوڑا نہ سنا لگے یا مشکل لگے، لیکن اگر آپ توجہ کریں گے اللہ کی توفیق سے ہر بات آپ کو سمجھ آئے گی، اور اس مجلس کو ثواب سمجھ کے کوشش کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ بیٹھیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حدیث سے محبت کرنے والوں میں شمار کرے. میں بڑے ادب سے دعوت دے رہا ہوں شیخ الحدیث جامعہ علوم عصریہ جہلم مولانا شیخ سیف اللہ عصری حافظہ اللہ کو کہ وہ آخری حدیث پہ درس دیں اور اس سے پہلے منکرین کے اعتراضات کا بھی جائزہ لیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. برادران اسلام، اہل علم کا اجتماع ہے، قرآن سے سنت سے محبت رکھنے والوں کی مجلس ہے، اور یہ مجلس اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے ان مجالس میں سے ایک ہوگی جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: ما من قوم يجلسون في بيت من بيوت الله أو ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة. جن مجالس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی کتاب کی تعلیم اور تدریس میں کسی جگہ جو ہے نا جمع ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈانپ لیتی ہے. اللہ کے فرشتے ایسی مجالس کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر خیر ملائکہ مقربین میں فرماتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرمائے جن کے بارے میں اللہ کے فرشتے مجلس کے اختتام پر یہ فرماتے ہیں: قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات. برادران اسلام، حدیث اور سنت یہ باعث امن اور امان ہے، اور خصوصاً ایسے وقت میں جب لوگوں کے حق کو پہچاننے کا جو معیار ہیں، پیمانے اور ترازو بدل چکے ہوں، ایسے حالت میں، ایسے وقت میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کو مشعل راہ بنانا، احادیث سے فیض حاصل کرنا، احادیث سے رہنمائی لینا، گویا ایسے لوگوں کے بارے میں امام مالک امام دار الہجرہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا: السنت سفینۃ نوح من رکبها فقط نجا ومن تخلف عنها فقط ہلک. یہ سنت اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین، یہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی کی مانند ہے کہ نوح علیہ السلام کے دور میں صرف ان لوگوں کو نجات ملی تھی، وہ لوگ بچ گئے تھے جو کشتی میں سوار ہوئے تھے،
کشتی سے پیچھے رہ جانے والے سارے لوگ تباہ ہوتے، غرق ہوئے۔ تو آج کے دور میں خصوصاً سنت کی جو اہمیت ہے، اتباع سنہ، اس کی قدر اور منزلت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اس دور میں بھی اگرچہ ہم بہت ہی اپنے اندر تقصیر، کمی، کوتاہی دیکھتے ہیں، گناہوں میں لت پت ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس چیز پر فخر کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے ہمارے ماتھے کا جومر ہے اور مفخرہ ہے ہمارے لیے کہ ہماری نسبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ اور کسی شاعر نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا تھا، اہل الحدیث ہم اہل النبی وان لم یصحبوا نفسہ انفاسہ صاحبوا، کہ در حقیقت جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے اہل ہیں وہ اہل الحدیث ہیں، وہ محدثین کی جماعت ہیں، وہ حدیث سے، سنت سے محبت کرنے والے لوگوں کی جماعت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور میں نہ ہونے کے باوجود، آپ کی صحبت، جسمانی صحبت میسر نہ ہونے کے باوجود، آپ علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں، آپ کی احادیث ہیں، آپ کی سنت اور احادیث کے ساتھ یہ لوگ جیتے ہیں۔ تو یقیناً بھائیو، یہ ایک اعزاز ہے، فخر ہے، اور ہمیں اس پر فخر بھی ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو اس کے حقوق ہیں، جو سنت کے تقاضے ہیں، ان کو بھی پورا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے بحیثیت مسلمان، بحیثیت اہل السنہ والجماعہ اور بحیثیت اہل الحدیث کہ ہم سنت سے محبت کرنے والے بنیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی احادیث، ان کو بہت بڑا سرمایہ سمجھیں، محبت کریں، اس کے لیے قربانی دینا پڑے تو قربانی دینے سے دریغ نہ کریں، اس پر عمل کریں اور اس کی نشر و اشاعت، اس کا اہتمام کریں جو آپ سے ہو سکتا ہے، جس فیلڈ میں بھی آپ ہیں، جس فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے، جس طرح آپ سے ہو سکتی ہے کہ حدیث کی خدمت، اس خدمت کو بجا لانے کی کوشش کیجئے۔ یہ ایک فخر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حدیث کی تعظیم کوئی ان سے سمجھے، کوئی ان سے سیکھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے اپنے گھر والوں کے سامنے، اپنے بیٹوں کے سامنے اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ وبیوتہن خیر لہن، کہ اللہ کی باندیوں کو، اپنی عورتوں کو، بیویوں کو، اگر وہ مسجد میں جانا چاہیں نماز ادا کرنے کے لیے تو ان کو مسجد جانے سے نہ روکو، حالانکہ ان کا گھروں میں نماز پڑھنا ان کے لیے بہتر ہے، افضل ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ مسجد جا کر باجماعت نماز ادا کرنا چاہیں تو تم انہیں نہ روکو۔ تو ان کے ایک بیٹے بلال نے کہا، واللہ لنمنعہن، کہ اللہ کی قسم ہم خواتین کو روکیں گے، ان کو مسجد نہیں جانے دیں گے۔ تو راوی کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے غضبناک ہوئے، اتنے غضبناک، اس سے پہلے کبھی ان کو نہیں دیکھا گیا۔ آپ فرمایا کہ احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول لنمنعہن، کہ میں تیرے سامنے اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث پیش کر رہا ہوں اور تو آگے سے کہتا ہے کہ ہم ان کو روکیں گے اور تم کو نہیں جانے دیں گے۔ واللہ لا اکلمک ابدا، میں تیرے ساتھ بول چال بند کرتا ہوں، تیرے ساتھ میرا بائیکاٹ ہے کہ تو نے میرے نبی علیہ السلام کی سنت کا انکار کیا ہے، سنت کو گویا کہ رد کیا۔ تو بھائیو، سنت سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا تقاضا ہے، دین کا حصہ ہے۔ تو سنت سے محبت کیجئے، واللہ اس میں جو عزت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو خیر ہے، انعام ہے، بہت سارے خیر اور برکات آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ آپ سنت سے محبت کیجئے۔ بہت سارے ائمہ یہ کہتے ہیں کہ سنت کا دفاع کرنا یہ گویا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔
حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا جب دفاع کرتے تھے، آپ کے دفاع میں اشعار پڑھتے تھے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام یہ دعا فرماتے تھے، اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ جبریل کے ساتھ اس کی مدد فرما۔ تو سنت سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، دین کا حصہ ہے، اور میں نے پہلے کہا کہ یہ امان ہے فتنوں سے، جو شر ہیں ان سے بچنے کے لیے یہ سنت جو ہے نا امان ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ نے ایسے نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بہت سارے حدیث اس پر گواہ ہیں۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بڑی مشہور ہے، کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں ایک ایسی جامع نصیحت اور واعظ فرمایا، ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول ایسا محسوس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کأنها موعظۃ مودع، کہ گویا یہ دنیا چھوڑنے والے کی نصیحت ہے، وصیت ہے، آپ مزید ہمیں نصیحت کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہ بالنواجذ، ذات فرمایا فإنہ من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا، کہ تم میں سے جس کی عمر دراز ہوگی اللہ اسے لمبی عمر دے گا، وہ دیکھے گا کہ فتنوں کا دور ہوگا، ہر طرف فتنے ہوں گے، 400 فتنے ہوں گے، بہت سارے فتنے انہیں نظر آئیں گے۔ فرمایا فتنوں سے بچنے کا حل کیا ہے، علاج کیا ہے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت پر عمل کرو، اسے مضبوط سے تھامے رکھو، اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے پر، ان کے منہج پر زندگی بسر کرو۔ اور آپ نے فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، کہ میں تمہیں ایک ایسے منہج پر، ایک ایسے راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس میں رات نامی یعنی تاریکی کی کوئی چیز، کوئی بھی چیز تاریک نہیں، روشنی ہی روشنی ہے، ہر چیز واضح ہے، نمایاں ہے، روشن ہے۔ لا یزیغ عنہا الا ہالک، جو بھی اس راستے کو، منہج کو چھوڑے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ گمراہ ہوگا۔ تو گمراہی سے بچنے کے لیے، فتنوں سے بچنے کے لیے، آزمائشوں سے بچنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، سنت کا اتباع، اور اتباع السنہ، اطاعت الرسول، یہ بنیادی شرط اور ضرورت ہے۔ الحمدللہ آج آپ کے سامنے ایک شاگرد عزیز نے ہماری جو روایات ہیں اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے، میں نے پہلے کہا کہ ہمارے لیے اعزاز ہے، فخر ہے، قابل فخر ایک چیز ہے کہ ہم اپنی نسبت اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ رکھتے ہیں، اور ہم جو بھی حدیث پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اس میں باقاعدہ ایک سند ہوتی ہے، سلسلہ سند، اس سند کے ساتھ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام سے وہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سند، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے ان هذا العلم دین فانظروا امن تأخذون دینکم، کہ یہ جو علم تم حاصل کرتے ہو، سیکھتے ہو، یہ دین ہے، یعنی علم اس کا دوسرا نام دین ہے، شریعت ہے۔ فرمایا فانظروا امن تأخذون دینکم، لہذا دیکھ کر علم حاصل کیا کرو، علم لیا کرو، جن لوگوں سے تم علم لے رہے ہو وہ کیا علم لینے کے قابل بھی ہیں، کن لوگوں سے تم علم سیکھ رہے ہو اس کو ذرا دیکھ لیا کرو۔ اور صاحب فرماتے الاسناد من الدین، کہ یہ جو سند ہے یہ دین کا حصہ ہے، لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر سند ہی نہ ہوتی تو جس کا جو من میں آتا، جو جی چاہتا وہ کہہ دیتا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت کرتا اور کہتا یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا قول ہے، آپ کا فرمان ہے اور آپ کی حدیث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں ہوں محدثین کی جماعت پر، انہوں نے اس میں ایک ایک چیز کو بیان کیا، بلکہ ایک حدیث کے اندر
اگر کسی راوی کا ایک لفظ ایک کلمہ اس میں موجود ہے تو اس کو بھی واضح کیا کہ یہ لفظ یہ کلمہ یہ حرف اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان میں سے نہیں ہے، بلکہ راوی کا اس کی تفسیر ہے، اس کی توجیہ ہے، یہ لفظ جو ہے نا راوی کا ہے۔ اسی لیے امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی ان سے کسی نے کہا ما هذه الاحادیث المصنوعہ، کہ حضرت موضوع حدیثیں من گڑت حدیثیں لوگوں نے اتنی بنائی ہیں، اتنی گڑی گئی ہیں، کیا بنے گا؟ آنے والی نسلوں کا کیا بنے گا؟ ان کا دین ایمان کیسے محفوظ رہے گا؟ فرمایا یعیش لها الجہابذہ، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعیش لها الجہابذہ، اللہ تبارک و تعالی اس دین کی خدمت کے لیے، اس سنت کی حفاظت کے لیے بڑے بڑے فحول علماء کو، اس فن کے ماہر نقاد علماء کو اللہ پیدا فرمائے گا۔ اور یہ تاریخ نے وقت نے دیکھ لیا کہ امام احمد بن حنبل جیسے، امام مالک جیسے، امام بخاری جیسے، امام ابو زرع رازی جیسے، امام ابو داؤد جیسے بڑے بڑے علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا۔ اور ہارون الرشید، خلیفہ ہارون الرشید رحمہ اللہ تعالیٰ، ایک زندیق اس کا سر قلم کرنے کے لیے ان کے سامنے لایا جاتا ہے تو وہ زندیق شخص کہتا ہے ٹھیک ہے آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، حکومت ہے، تلوار ہے، آپ مجھے قتل کر سکتے ہیں، لیکن میں نے آپ کے مجموعہ احادیث میں 1000 احادیث کا اضافہ کیا ہے، ایک روایت میں 1000 اور ایک روایت میں 4000 احادیث کا اضافہ کیا ہے۔ احل فیہا الحرام وَأُحَرِّمُ فِيهَا الْحَلَالِ، جس میں میں نے حلال کو حرام اور حرام کو حلال جو نا ثابت کر کے پیش کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے یہ فرامین میں سے ہیں۔ تو ہارون رشید نے فرمایا اَيْنَ أَنْتَ يَا عَدُوَ اللَّهِ مِنْ أَبِي إِسْحَاقِ الْفَرَازِي وعبد اللہ ابن المبارک، اے اللہ کے دشمن اگر تو نے حدیثیں گڑی ہیں 1000 احادیث کا تو نے جھوٹی احادیث کا مجموعہ ہمارے جو احادیث کے مجموعہ ہیں اس میں تو نے داخل کیا ہے، تو ابو اسحاق الفرازی عبداللہ بن مبارک جیسے شخصیات ایسے بیٹھے يَنْخَلَانِهَا نَخْلًا وَيُخْرِجَانِهَا حَرْفًا حَرْفًا، کہ وہ دونوں جس طرح چھاننی کے ساتھ آٹا چھانا جاتا ہے ایسے ہی چھان کر ایک ایک لفظ کو وہ الگ کریں گے کہ یہ لفظ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ہے اور یہ لفظ کسی نے آپ کی طرف منسوب کیا ہے۔ تو الحمدللہ 14-15 صدیاں گزرنے کے بعد بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو احادیث ہیں یا وہ دین، وہ شریعت، وہ احکام، وہ بالکل اسی شکل میں موجود اور محفوظ ہیں جس طرح اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور میں محفوظ تھا۔ آج بھی اگر کوئی شخص اللہ کے رسول علیہ السلام کی نماز جیسی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو احادیث کا جب وہ مطالعہ کرے گا تو ایسے محسوس ہوگا گویا اللہ کے رسول علیہ السلام اس کے سامنے نماز ادا فرما رہے ہیں۔ یہ میرے بھائیو اللہ کا احسان ہے، فضل ہے، اور اللہ کے احسان اور فضل کے بعد محدثین کی جو جماعت ہے ان کی کوشش ہے، کاوش ہے، انہوں نے اپنی زندگی اس دین کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ اب محدثین نے صرف احادیث کا مجموعہ ہمیں نہیں دیا بلکہ احادیث کا جو فہم ہے، فقہ الحدیث، یہ بھی محدثین نے ہمیں دیا، اور حدیث کو سمجھانے کے لیے، حدیث کو سمجھنے کے لیے ان کی یہ کوشش اور ان کے جہود کا یہ ثمرہ ہے اور پھل ہے، نتیجہ ہے کہ آج حدیث سے متعلق بہت سارے علوم وہ وجود میں آ چکے ہیں۔ ایک علم غریب الحدیث، جس میں حدیث کے جو غریب مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی بیان کیے ہوتے ہیں، علم غریب الحدیث۔ علم اسباب ورود الحدیث، جس طرح قرآن میں شان نزول ہیں، آیت کے نزول کا واقعہ بیان ہوا تھا جس کو شان نزول کہا جاتا ہے، ایسے ہی حدیث میں
سبب ورود ہوتا ہے کہ یہ حدیث اللہ کے رسول علیہ السلام نے کس موقع پر اور کیوں بیان فرمایا۔ اسی طرح علم ناسخ اور منسوخ ہیں کہ یہ حدیث ناسخ ہے، یہ حدیث منسوخ ہے، یہ حکم پہلے کا ہے جو کہ نسخ یعنی منسوخ ہو چکا ہے، اس کو ختم کیا گیا، اور یہ حدیث بعد کی ہے، اس پر عمل کیا جائے گا، منسوخ حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ علم مختلف الحدیث وہ مشکل ہے، بظاہر دو حدیثوں میں تعارض نظر آتا ہے، ٹکراؤ نظر آتا ہے، علماء نے ان کا جو ٹکراؤ ہے، ان کے درمیان مابین جو ٹکراؤ ہے، تعارض ہے، ان کو دور کر کے دکھایا۔ تو بھائیو دوستو، یہ جو علم ہے، یہ جو حدیث ہیں، یہ جو سنت ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بعد جو مجتہدین ہیں، محدثین ہیں، ان کی مخلصانہ کاوش اور کوشش سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے محفوظ ہیں۔ میں مختصراً امام بخاری نے جو باب باندھا ہے اس سے متعلق دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ آنے والے جو نکات ہیں ان میں بھی یہ جو باب ہیں بہت بنیادی اس کا کردار ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری کی جو ترتیب آپ نے کتاب کو جو ترتیب دی ہے، اس سے آپ کا کمال علم اور فقہ یہ نمایاں ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی کتاب کا جو آغاز کیا ہے، ابتدا کی ہے کتاب بدء الوحی سے، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر وحی کا آغاز کیسے ہوا، اور اس کے بعد آخری جو کتاب ہے وہ کتاب ہے کتاب التوحید، توحید کے بیان میں۔ گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس دنیا سے جاتے ہوئے اس کی یہ خواہش ہے کہ وہ اس کا خاتمہ توحید پر ہو، تو وہ وحی کو تھام کر رکھے، وحی پر عمل کرے۔ توحید پر خاتمہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وحی پر وہ عمل کرے، اور کتاب التوحید کے درمیان جتنی کتابیں ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ اسلام کے احکام اور شرائع ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو کتاب ہے صحیح بخاری، اس کی آخری کتاب کتاب التوحید کو بنایا، اور آپ صحیح بخاری کا مطالعہ کرنے والے پڑھنے والے دیکھتے ہیں کہ اکثر ابواب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی کوئی آیت لے کر آئے گا، کوئی آیت ذکر کریں گے۔ یہ کتاب اصل میں جہمیہ اور معتزلہ پر رد ہیں، جو کہ حدیث کا انکار کرتے ہیں، یا ان لوگوں پر رد ہیں جو کہتے ہیں کہ خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ عقیدہ کے ثبوت کے لیے یا تو قرآن کی آیت چاہیے یا پھر متواتر حدیث چاہیے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ گویا کہ یہ فرما رہے ہیں کہ ان احادیث سے اگر میں نے استنباط کیا ہے، مسائل اخذ کیا ہے، توحید اور عقیدے کو ثابت کیا ہے، تو یہ صرف حدیث سے ثابت نہیں ہو رہے ہیں بلکہ وہ بھی اس پر گواہ ہے۔ یہ مسائل، یہ عقیدہ، یہ توحید قرآن کی آیات سے بھی، کتاب اللہ سے بھی ثابت ہے۔ امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی کبار تابعین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی کسی حدیث کو پڑھتا، جب بھی مجھے کوئی حدیث ملتی، میری نظر سے گزرتی، تو مجھے اس کا جو مصداق ہے، اس کی جو تصدیق ہے، قرآن مجید سے بھی مل جاتی ہے، کہ ہر حدیث اس کی تصدیق قرآن میں موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک حدیث کو میں نے پڑھا اور سنا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم لم يؤمن بالذی ارسلت به ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار، کہ کوئی بھی شخص اس امت میں سے، چاہے اس کا تعلق یہودی سے ہو یا عیسائی سے ہو، وہ میرے بارے میں سنے، میری سنت کے بارے میں اسے پتہ چلے، میری رسالت کا اسے علم ہو، پھر میرے اوپر ایمان لائے بغیر وہ اس دنیا سے چلا جائے، مر جائے، تو وہ جہنم میں جائے گا۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں سر دس اس کی جو تصدیق ہے مجھے قرآن سے نہیں ملی۔ پھر میں نے غور کیا تو مجھے یہ آیت میرے سامنے آئی وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ،
احزاب اور قبائل میں سے جو بھی رسول کا یا دین اسلام کا انکار کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فرمایا اس کی تصدیق بھی مجھے مل گئی۔ امام بخاری کے شیوخ کے شیخ ہیں، اساتذہ کے استاذ ہیں، سلام بن ابی المطیع رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں منکرین سنت کا فرماتے ہیں وَيْلَهُمْ مَاذَا يُنْكِرُونَ، تباہی بربادی ہو ان کی، افسوس ان پر کہ وہ کس چیز کا انکار کرتے ہیں۔ حدیث میں جو بھی مسئلہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے وہ قرآن سے بھی ثابت ہوتا ہے، پھر بیٹھ کر عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک ایک حدیث بیان کرتے اور اس کا جو مصداق ہے، تصدیق ہے، اس میں قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں اس کی طرف اشارہ کیا کہ کتاب التوحید میں جو عقائد، جو باتیں دین سے متعلق، عقیدے سے متعلق، اللہ کی صفات سے متعلق جو کچھ میں نے بیان کیا وہ صرف اخبار احاد سے ثابت نہیں بلکہ قرآن کی آیات سے بھی ثابت ہے۔ اور امام رحمہ اللہ تعالی عنہ باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، یہ معتزلہ پر رد ہے جو کہ میزان اور ترازو کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ترازو ہوتے ہیں، یہ تو جو کریانہ سٹور والا دکاندار ہے، پھل اور سبزی بیچنے والا، اس کو ضرورت ہوتی ہے، اللہ کا ترازو کے ساتھ کیا تعلق، کیا نسبت، کیا اللہ کو اس کی ضرورت ہوگی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث سے اور قرآن سے ان پر رد فرما رہے ہیں۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے قیامت والے دن۔ اور قسط، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ المقسط کا مصدر ہے، القسط وهو مصدر المقسط، وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، القسط قاف کے کسرے کے ساتھ یہ انصاف کے معنی میں ہے، القسط قاف کے کسرے کے ساتھ انصاف کے معنی میں، اور اگر قاف کے فتحہ کے ساتھ پڑھیں گے القسط تو یہ ظلم اور جور زیادتی کے معنی میں ہوگا، اور اسی سے ہے اسم فاعل القاسط۔ قرآن میں قسط یقسط قسطا سے اسم فاعل استعمال ہوا، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، کہ جو قاسط ہیں، یعنی قاسط سے مراد یہاں پر ظالم ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، یہ جہنم، یعنی قاسط بمعنی الظالم الجائر، اور جو القسط ہے اس کا مصدر المقسط کو کہا، یعنی جو حروف زائد ہیں ان کو ختم کر کے۔ تو قسط قرآن میں جہاں پر بھی لفظ قسط آیا ہے اس قسط کی اللہ نے تعریف کی ہے، ان اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو قسط بہرحال قاف کے کسرے کے ساتھ یہ انصاف کے معنی میں ہے، عدل کے معنی میں ہے، اور قاف کے فتحہ کے ساتھ ظلم کے معنی میں۔ اور ایسے الفاظ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ الفاظ اضداد میں سے ہیں، ضد، ایک ہی لفظ دو مختلف، دو متضاد معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی عدل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ظلم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور جو میزان ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے میزان ترازو قائم کرنے کی؟ تو یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کمال انصاف اور عدل کا مظاہرہ کرنے کے لیے کہ کسی پر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، انصاف کو دکھانے کے لیے، اور اتمام حجت کے لیے کہ کسی شخص کے پاس تاکہ عذر باقی نہ رہے، انصاف کا ترازو اللہ قائم فرمائے گا۔ اور اس ترازو میں کیا تولا جائے گا؟ مفسرین اور جو شراح الحدیث ہیں چار اقوال ملتے ہیں۔ پہلا قول کہ عمل یہ تولا جائے گا، عمل اپنی اصلی جو شکل ہے اس میں، اور اس بارے میں ایک تو یہ آخری جو حدیث ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان، کہ یہ دو کلمے ترازو میں میزان میں بہت باری ہوں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ان اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ اور اسی طرح حدیث البطاقہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا 99 اس کے بڑے رجسٹر گناہوں کے ہوں گے، اور ایک نیکی ہوگی جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا۔ اور یہ لا الہ الا اللہ والا جو کلمہ ہے
وہ باقی تمام پر باری ہوگی۔ اور دوسرا جو قول ہے وہ ہے صحف اعمال کا، کہ اعمال کے صحیفے کا، اس کا وزن کیا جائے گا، کہ عمل کا نہیں بلکہ جو صحیفہ ہیں، نامہ اعمال ہیں، اس کا وزن ہوگا۔ اور یہ جو حدیث بطاقہ اس کی دلیل ہے۔ پہلا جو قول ہے اس کی دلیل کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اخلاق کے بارے میں فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، کہ میزان میں، ترازو میں حسن خلق سے، اچھے اخلاق سے باری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو یہ دو حدیث دلالت کرتے ہیں کہ اعمال وہ تولا جائے گا۔ اور یہ جو حدیث البطاقہ ہے یہ نامہ اعمال ہے، کہ نامہ اعمال ایک طرف 99 دفتر ہیں، 99 رجسٹر ہیں، ان کا وزن ہوگا، اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ والی پرچی ہوگی، تو وہ لا الہ الا اللہ والی جو پرچی ہیں 99 بڑے بڑے جو رجسٹر ہیں اس پر غالب آئے گا، وہ پلڑا باری ہوگا۔ اور تیسرا جو قول ہے وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کو جسم عطا فرمائے گا، ان کا وزن ہوگا جسم کے ساتھ۔ اور اس کی دلیل وہ حدیث پیش کرتے ہیں، ایک لمبی حدیث ہے، اس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میت کے روح قبض کرنے سے لے کر اس کے آخری ٹھکانے تک کا اس حدیث میں تفصیلاً ذکر ہے۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ قبر میں جب وہ ہوگا، پریشانی کا عالم ہوگا، وَيَأْتِيهِ الرَّجُلُ حَسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ الثِّيَابِ، کہ اتنے میں اس کے پاس ایک خوبصورت شکل والا، بہترین اس نے کپڑا پہنا ہوگا، بہترین خوشبو اس سے پھوٹ رہی ہوگی، وہ آ کر کہے گا ابشر بالذی یسرک، اللہ کے بندے تیرے لیے میں بشارت اور خوشخبری لے کر آیا ہوں، اللہ کی بشارت تیرے لیے، اللہ تجھ سے راضی ہے۔ تو وہ میت اس سے کہے گی من انت فوجہک الوجہ الحسن یجیء بالخیر، بڑا پر نور اور پر رونق چہرہ تو ہے کون، اپنا تعارف تو کروا۔ تو وہ آگے سے کہے گا انا عملک الصالح، کہ میں تیرا نیک عمل ہوں۔ تو اس حدیث کو دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ جسم عطا فرمائے گا اور پھر اس کا وزن ہوگا۔ اور آخری قول یہ ہے کہ عامل کا وزن ہوگا، عمل کرنے والے کا وزن ہوگا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نحیف اور کمزور جسامت کے مالک تھے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کسی کام کا انہیں حکم دیا، غالباً مسواک توڑانے تھے، تو وہ درخت پر چڑھے، جس شاخ پر وہ بیٹھے تھے تو ہوا چلی، ہوا سے ادھر ادھر ہونے لگے، تو ان کی باریک جو پنڈلی ہیں وہ نظر آنے لگی، تو صحابہ کرام اس باریک پنڈلی کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لرجل عبداللہ اثقل فی المیزان من جبل احد، لوگو تم عبداللہ کی باریک پنڈلی پر ہنستے ہو، یہ باریک پنڈلی میزان میں احد پہاڑ سے جو نا باری ہوگی۔ تو بہرحال حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان چار اقوال میں کوئی تناقض نہیں ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں آیت کو لا کر یہ ثابت فرما رہے ہیں کہ یہ جو اخبار احاد ہیں ان کی تائید، تصدیق قرآن کی آیات بھی کرتی ہے۔ اصل آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کہ آج کے دور میں اگرچہ یہ نیا پروپیگنڈا نہیں ہے، نیا فتنہ نہیں ہے، پرانا ہے، لیکن آج کے دور میں سوشل میڈیا کے توسط سے یہ پروپیگنڈا اتنا اس کو اچھالا جاتا ہے، اتنا عام کیا جاتا ہے۔ حدیث جس طرح جو باتیں گزر چکی ہیں اسلام، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حدیث کی دین اسلام میں کیا اس کی حیثیت ہے اور کیا اہمیت ہے۔ میرے بھائیوں، حدیث کے بغیر آپ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے، اور یہ ہمارے جو دشمن ہیں، دین اسلام کے جو دشمن ہیں، وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جب تک مسلمان قرآن کے ساتھ حدیث کو پڑھتے رہیں گے تو قرآن کی ان کو سمجھ آتی رہے گی، قرآن کے جو احکام ہیں، اوامر نواہی ہیں، ان پر عمل کرنا ان کے لیے ممکن ہوگا۔ لیکن اگر ہم ان کو حدیث سے دور کرنے میں کامیاب ہوئے تو پھر قرآن پر عمل کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہوگا، اور رزلٹ اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ قرآن سے محبت یہ لوگ کریں گے،
احادیث سے نفرت کریں گے، قرآن سے محبت کریں گے، تو قرآن سے محبت اور احادیث کو چھوڑ کر صرف قرآن سے محبت، رزلٹ اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ قرآن کی سرسری قرات اور تلاوت کرنے والے اور قرآن کو چومنے والے بن کر رہیں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کی تعلیمات کیا ہے، اس کے بارے میں وہ بالکل بے خبر ہوں گے۔ اور ان کی چاہت یہ ہے کہ مسلمان جو حقیقی مسلمان ہے وہ نہ رہے بلکہ صرف نام کے مسلمان رہے۔ اسی لیے مولانا عکاشہ مدنی صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور سے حدیث پر جو تنقید ہے یہ سلسلہ جاری ہے۔ معتزلہ انہوں نے اپنے نظریے اور عقیدے کے خلاف جو بھی حدیث ان کے سامنے آئی، چاہے وہ متواتر حدیث ہی کیوں نہ ہو، بلا جھجک ان احادیث کا رد کیا کہ ہم ان احادیث کو نہیں مانتے، یہ احادیث عقل کے خلاف ہے، یہ احادیث ان کے زعم کے مطابق کتاب اللہ کے خلاف ہے، یہ احادیث سائنس کے خلاف ہے، یہ احادیث حس اور مشاہدہ اس کے خلاف ہے، احادیث کیا آپس میں ٹکراؤ ہے، قرآن کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہے، تو یہ حجت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو میرے بھائیوں، میں نے پہلے کہا کہ سنت کی تعظیم، حدیث کی تعظیم، اور اس میں یہ بات شامل ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ حدیث بھی حجت ہے، جس طرح قرآن حجت ہے ایسے ہی حدیث حجت ہے، اور جس طرح قرآن وحی ہے ایسے ہی حدیث بھی وحی ہے۔ حدیث حجت ہے کیونکہ حدیث وحی ہے، اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ حدیث وحی ہے یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی احادیث سے ثابت ہے، اور جو لوگ بار بار یہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ سائنس حدیث کے خلاف ہے، آج سائنس حدیث کی تصدیق کرتی ہے۔ میں قرآن سے صرف 2 یا 3 آیات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے آیت تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ میرا نبی جو بھی بیان کرے گا، بات کرے گا، وہ وحی کے ذریعے ہوگا، وحی کے ساتھ ہوگی، اپنی ذاتی خواہش پسند ناپسند اس بنا پر وہ بات نہیں ہوگی۔ یہ دین سے متعلق احکام، دین شریعت سے متعلق آپ کی ہر بات، ہر حدیث وہ وحی ہے۔ قرآن میں دوسرے پارے کے شروع میں تحویل قبلہ کا ذکر ہے کہ مسلمان شروع میں جب نماز فرض ہوئی تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ مکہ میں جب تک آپ مکہ میں رہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور مدینہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچنے کے بعد 16 یا 17 مہینے تک آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کی چاہت اور خواہش یہ تھی کہ بیت اللہ کعبہ قبلہ بنے، اور بار بار آپ اس کے لیے وحی کے انتظار میں آپ کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھتی تھی۔ اللہ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے حبیب، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی نگاہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتی ہے، ہم اسی کو قبلہ بنائیں گے جو آپ کی چاہت ہے، جس کو آپ قبلہ بنانا چاہتے ہیں ہم اسی کو آپ کے لیے قبلہ بناتے ہیں۔ اب اسی آیت میں ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور وہ قبلہ یعنی قبلہ اول جس پر آپ تھے ہم نے اس کو اس لیے بنایا تاکہ لوگوں کی ہم آزمائش کریں، لوگوں کو آزمائیں کہ کون ہیں جو رسول کی اتباع کرنے والے ہیں اور کون ہیں جو ایڑی کے بل پھرنے والے ہیں۔ اب مجھے بتلائیے، یہاں پر قبلہ اول کا ذکر ہوا تحویل قبلے کے موقع پر، یعنی پہلا قبلہ جب منسوخ ہوا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ اول کا ذکر فرمایا، جس قبلے پر آپ تھے یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جو آپ نماز پڑھتے تھے۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا حکم اللہ نے قرآن میں کہاں فرمایا؟ کس آیت میں ہے جس میں اللہ نے بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا حکم دیا ہے؟ منکرین سنت سے ہمارا سوال ہے، وہ یا تو وہ آیت دکھائے جس میں بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا حکم ہے۔ یہ آیت جس میں بیت المقدس کا ذکر آیا ہے یہ تو
تحویل قبلہ کے موقع پر ہے. بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جب منسوخ ہوا اس وقت بیت المقدس کا ذکر کیا گیا. اس کے علاوہ قرآن میں کہیں بھی بیت المقدس بحیثیت قبلہ کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے. تو یا تو منکرین حدیث منکرین سنت یا تو وہ آیت پیش کریں جس میں تحویل قبلہ کا یعنی جس میں بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا حکم موجود ہے، یا پھر ان کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ حدیث بھی وہی ہے. یہ جو قبلہ اول بنانے کا جو حکم تھا وہ حکم قرآن کی شکل میں نہیں تھا بلکہ حدیث کی شکل میں تھا. اور اسی طرح بنو قریظہ کا جب گراؤ کا حکم ہوا تو اس موقع پر آپ علیہ السلام نے کھجور کے درخت جو کہ رکاوٹ بن رہے تھے مسلمانوں کی فتح میں، آپ نے ان کھجور کے درختوں کو کاٹنے کا حکم دیا. درختوں کے کاٹے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ. جو درخت آپ نے کاٹے ہیں یا جن درختوں کو آپ نے چھوڑا یہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے. اب اللہ کا اذن کہاں ہے؟ درختوں کے کاٹے جانے کے بعد اللہ نے یہ فرمایا نا کہ یہ جو کاٹنا ہے یہ آپ نے جو درخت کاٹے ہیں یہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے تھا. لیکن مجھے وہ آیت دکھائے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھجور کے درخت کاٹنے کا حکم دیا ہے. کہیں نہیں ملے گی وہ آیت. قرآن میں کہیں ذکر نہیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ ان درختوں کو کاٹو، اگر یہ درخت رکاوٹ بن رہے تو ان کو کاٹو، کہیں ذکر نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر وحی ہوئی تھی، اللہ کی اجازت، اللہ کا اذن، اللہ کا حکم اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آیا تھا، لیکن وہ قرآن کی شکل میں نہیں تھا بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی احادیث کی شکل میں. حدیث سے بہت سارے احادیث ہیں. بعض احادیث ان میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے صراحتاً یہ فرمایا کہ جبریل نے آ کر مجھے یہ بات بتلائی. اب جبریل آپ جانتے ہیں اپنی مرضی سے آسمان سے زمین پر نہیں اترتے. وما نتنزل الا بامر ربک. ایک دفعہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جبریل سے، جبریل ہماری چاہت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے آپ بار بار تشریف لائیں ہماری زیارت کے لیے. تو اللہ نے اس کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی وما نتنزل الا بامر ربک. اللہ کے رسول ہم اللہ کے حکم کے ساتھ اترتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے زمین پر نہیں آ سکتے. تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حج کے موقع پر حجۃ الوداع میں ذوالحلیفہ جو اہل مدینہ کا میقات ہے وہاں پر آپ تھے. آپ نے فرمایا اتانی آت من ربی اللیلہ فقال صلی فی هذا الوادی المبارک وقل عمرۃ فی حج. میرے پاس رات کو اللہ کی طرف سے ایک آنے والا آیا. کون آیا؟ فرشتہ آیا اور کہا صلی فی هذا الوادی المبارک، یہ جو وادی عقیق ہے یہ مبارک وادی ہے، آپ اس میں نماز پڑھیے. اب دیکھیے فرشتہ اللہ کا حکم لے کر نازل ہوا. آپ صراحتاً فرما رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا اور اس نے مجھے یہ بات بتلائی کہ آپ اس وادی میں نماز پڑھیے اور کہیے کہ عمرہ حج میں داخل ہو چکا ہے. اور اسی طرح ایک صحابی جنگ کے موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ ارأیت ان قاتلت مقبلا محتسبا ایکفر اللہ عنی الخطایا. اللہ کے رسول میں آگے بڑھتا ہوا دشمن کے ساتھ جنگ کرتا ہوا اگر میں شہید ہو جاؤں، مجھے شہید کیا جائے تو کیا میرے گناہ معاف کیے جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا نعم، اگر صبر کے ساتھ اللہ سے اجر کی نیت رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے دشمن کو پیٹھ دکھائے بغیر آپ شہید ہوں گے آپ کے تمام گناہ معاف کیے جائیں گے. پھر فرمایا الا الدین سارنی بھی جبریل آنفا. ہاں سارے گناہ معاف ہو جائیں گے سوائے قرض کے. جو حقوق الناس میں سے جو قرض ہے وہ قرض معاف نہیں ہوگا. جبریل نے ابھی ایک بات جو نے میرے کان میں بتلائی. تو ان حدیث سے معلوم ہوا کہ جبریل قرآن کے علاوہ بھی وحی لے کر آتے تھے. اور میرے بھائیوں
آپ کی کتنی پیش گوئیاں ہیں جو اس بات کی گواہ ہیں کہ حدیث وہی ہیں۔ مثلا آپ علیہ السلام نے مرض الموت میں اپنی لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ فاطمہ میرے اہل بیت میں سے آپ سب سے پہلے مجھ سے ملیں گے، میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے میرے ساتھ ملاقات آپ کی ہوگی۔ تو اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فاطمہ کے کان میں کوئی بات کی، فاطمہ رو پڑی، پھر اس کے بعد کچھ اور کہا تو وہ مسکرا دی۔ تو بعد میں انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے آپ سے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا مجھ سے میرے بابا نے یہ فرمایا کہ میری لخت جگر میں اس بیماری میں فوت ہو جاؤں گا، میرے دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے، تو میں رو پڑی۔ پھر آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا فاطمہ میری بیٹی آپ سب سے پہلے مجھ سے ملیں گی۔ حدیث کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں گواہ ہیں کہ آپ علیہ السلام کی وفات کے ٹھیک 6 مہینے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ علیہ السلام احد پہاڑ پر تھے، آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہم وہ بھی تھے۔ احد پہاڑ ہلنے لگا، جھولنے لگا، کیونکہ احد پہاڑ کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ تو پہاڑ فرت مسرت میں وہ جھولنے لگا، ہلنے لگا۔ آپ علیہ السلام نے اپنا قدم مبارک اس پر مارا اور فرمایا اثبت احد، احد تھم جا، رک جا، فما علیک الا نبی او صدیق او شہیدان، تیری پشت پر یا تو نبی ہیں یا صدیق ہیں یا 2 شہید ہیں۔ سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا صدیق سے مراد تو ابوبکر نے معروف ہے، یہ تو اس سے پہلے بھی آپ کی زبان سے صدیق کا جو وصف ہے وہ نکل چکا تھا۔ فرمایا 2 شہید ہیں، یعنی اس حدیث میں آپ نے یہ فرمایا کہ عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما شہید کیے جائیں گے۔ تو ایسے ہی ہوا جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ اسی طرح آپ کی پیش گوئیوں میں سے ایک پیش گوئی یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ آپ مجلس پہ تھے، عدی بن حاتم طائی جو سخاوت میں بڑا مشہور تھا، اس کا بیٹا عدی وہ مسلمان ہوا اور صحابی رسول ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص فقر و فاقہ کی شکایت لے کر آیا اور ایک شخص بد امنی کی شکایت لے کر آیا۔ اللہ کے رسول فقر و فاقہ ہے، بد امنی ہے۔ دوسرے نے کہا اللہ کے رسول راستے محفوظ نہیں، مال دولت محفوظ نہیں، جان محفوظ نہیں، امن کا فقدان ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام عدی کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا حل رعیت الحیرہ، عدی آپ نے حیرہ شہر دیکھا ہوا ہے؟ عراق کا ایک شہر ہے۔ کہا اللہ کے رسول دیکھا تو نہیں، لیکن اس کے بارے میں نے سن رکھا ہے کہ حیرہ شہر یہ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا لئن طالت بک حیات لترین الزعینۃ ترتحل من الحیرہ حتی تطوف بالبیت لا تخاف احدا الا اللہ۔ عدی اگر آپ کو اللہ لمبی زندگی دے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک عورت ہودج میں تنہا سفر کرے گی، حیارہ سے مکہ آئے گی، کعبے کا طواف کر کے واپس جائے گی، اس کے دل میں اللہ کے سوا کسی اور کا خوف نہیں ہوگا، ڈر نہیں ہوگا۔ تو عدی کہتے ہیں فَقُلْتُ فِي مَا بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي فَأَيْنَ الدُّعَارُ الطَّيَّ الَّذِينَ سَعَرُوا فِي الْبِلَادِ۔ میں نے کہا کہ یہ جو طے قبیلہ کے جو جنگجو لوگ ہیں جنہوں نے فتنہ اور فساد کی آگ بھڑکائی ہوئی ہے، ان سے بچ کر وہ عورت کیسے آئے گی؟ کیونکہ حیارہ اور مکہ کے درمیان طے قبیلہ آباد ہے۔ بہرحال ان کے دل میں بات آئی لیکن انہوں نے اس بات کا اظہار نہیں کیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص فقر و فاقہ کی شکایت لے کر آیا ہے۔ عدی اگر آپ کو اللہ لمبی زندگی دے، یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، عدی اگر آپ کو لمبی عمر اللہ عطا فرمائے تو آپ دیکھیں گے لَتُنْفِقُنَّ كُنُوزُ كِسْرَى فِي سَبِيلِ اللَّهِ او لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُ كِسْرَى فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ کسرا کے خزانے اللہ کی راہ میں مسلمان تقسیم کر رہے ہوں گے۔ یعنی کسرا اس وقت کا سپر پاور،
جس طرح آج کوئی کہے کہ امریکہ فتح ہوگا، اس وقت یہ بات ہوتی تھی۔ تو عدی نے کہا کسری بن ہرمز، اللہ کے رسول آپ ایران کے بادشاہ کسری کی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا ہاں میں ایران کے بادشاہ کسری کی بات کر رہا ہوں۔ عدی اگر اللہ آپ کو لمبی زندگی دے تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ صدقات خیرات سونا چاندی ہتھیلی پر رکھ کر نکلیں گے، لیکن کوئی لینے والا فقیر مسکین نظر نہیں آئے گا۔ اب آگے سنیے، صحیح بخاری کی روایت، عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عورت وہ حیرہ سے آئی ہے اور کعبے کا طواف کر کے مکہ آ کر وہ کعبے کا طواف کر کے واپس جا رہی ہے، بالکل محفوظ ہے، مامون ہے۔ اور فرماتے ہیں میں خود ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے کسری کے خزانے کا دروازہ توڑا، میں خود ان میں شامل تھا۔ اور آپ اپنے ساتھیوں سے فرماتے ہیں اگر اللہ آپ کو لمبی زندگی دے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ پیش گوئی بھی پوری ہوگی کہ لوگ صدقات خیرات لے کر نکلیں گے، کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ اب بعض علماء فرماتے ہیں یہ خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز کے دور میں لوگوں نے یہ بھی دیکھا۔ تو اب دیکھیے ایک پیش گوئی ہے کہ ایسا ہوگا، اور اس پیش گوئی کا 100% حرف بحرف صحیح ثابت ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آپ نے اپنی طرف سے نہیں فرمایا بلکہ وحی کے ساتھ فرمایا۔ ایسے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک حدیث پیمائش سے متعلق، آج تو یہ ہے نا کہ ایک ایک انچ کا حساب کرتے ہیں، لیکن اس دور میں کیا ہوتا تھا، مسافت 3 ایام، 3 دن کی مسافت ہے، ہفتے کی مسافت ہے، 10 دن کی مسافت، مہینے کی مسافت، اس طرح وہ طے کرتے تھے۔ یہ میل کا بھی ذکر آتا تھا، لیکن یہ یعنی اندازے سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جنت کے جو دروازے ہوتے ہیں نا، 8 دروازے جنت کے، جنت کے دروازوں کے چوکٹ کے درمیان جو فاصلہ ہے، ان بین مصراعین من مصارع الجنہ کما بین مکہ و حجر، دونوں یعنی جو دروازہ ہے اس کی چوڑائی اتنی ہوگی جس طرح مکہ اور حجر کے درمیان جو مسافت ہے، او لکما بین مکہ و بصرہ، یا مکہ اور بصرہ کے درمیان جو مسافت ہے۔ اب اس وقت کے لوگوں کے لیے ایک حدیث، عام ایک حدیث تھی، آپ نے ایک مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھا رہا ہے، لیکن آج جو پیمائش ہے باقاعدہ ہوائی جہاز کے ذریعے جو نا وہ پیمائش کی جاتی ہے۔ آج کہتے ہیں کہ مکہ اور حجر اور مکہ اور بصرہ ایک مکہ کے مشرق میں ہے اور ایک جو نا شمال میں ہے، دونوں کی مسافت بالکل برابر ہے، 1273 کلومیٹر، 1273 کلومیٹر مکہ سے بصرہ کی مسافت ہے، اور 1273 کلومیٹر ہی مکہ اور حجر کے درمیان ہے۔ تو یہ اتنی باریک بینی کے ساتھ یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس نے بتلائی؟ یہ وحی کے علاوہ اور کون سی صورت ہو سکتی ہے؟ اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے ایسی باتیں بیان فرمائی ہیں جن باتوں کا تعلق سائنس کے ساتھ ہے، میڈیکل کے ساتھ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور میں اس طرح کے وسائل بالکل نہیں تھے، آلات نہیں تھے۔ آپ علیہ السلام نے کتا اور بلی ان کے جھوٹے کے بارے میں فرمایا کہ کتا برتن سے پانی پیے، اس میں منہ لگائے تو ایک تو اس کے اندر جو چیز ہے اسے گرا دو، اور اس برتن کو 7 بار دو، ایک بار مٹی کے ساتھ اچھی طرح مانجو اور 6 دفعہ پانی کے ساتھ۔ جبکہ بلی کے بارے میں آپ نے فرمایا انہا لیست بنجس، بلی ناپاک نہیں ہے، بلی ناپاک نہیں ہے۔ تو آج سائنس کہتی ہے کہ کتے کے لعاب میں 20 بیماری کے جراثیم پائے جاتے ہیں، کتے کے لعاب میں 20 جراثیم جو بڑی بڑی بیماریوں کے سبب اسباب بن سکتے ہیں، وہ جراثیم کتے کے منہ میں اور اس کے لعاب میں پائے جاتے ہیں۔ جبکہ بلی کے بارے میں کہتے ہیں اس کے منہ سے، اس کے لعاب سے 1% بھی بیماری کے پھیلنے کے چانس نہیں ہے۔ تو یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس نے بتلائی؟ یہ اللہ نے، یہ وحی، یہ اس بات کی
دلیل ہے کہ حدیث اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو احادیث ہیں یہ بھی وحی ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ حدیث کو ہم حجت اس لیے نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو حجت اس لیے نہیں مانتے کہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ حدیث کیا ہے؟ قرآن کے خلاف ہے، اس لیے ہم حدیث کو حجت نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن نے زانی کی جو سزا ہے وہ کیا بیان کی کہ 100 کوڑے ہیں، 100 کوڑے ہیں۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زانی زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت اس کے 100 کوڑے لگاؤ، اس کی سزا 100 کوڑے ہیں۔ اور حدیث میں یہ جو آیا ہے کہ شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اس کی جو سزا ہے وہ کیا ہے؟ سنسار، پتھر مار مار کر اسے مارا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ جو حدیث ہیں یہ قرآن کے خلاف ہے، حدیث قرآن کے خلاف ہے، اس لیے ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ یہ بات درست ہے کہ زانی غیر شادی کی جو شادی شدہ کی سزا وہ قرآن سے ثابت ہے، اور شادی شدہ کی جو سزا ہے وہ حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن قرآن نے بھی ضمناً اس سزا کا ذکر فرمایا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے آیت میں یہ فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ زمین میں اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ مچانا۔ لا تفسدوا فی الارض ولا تبغوا الفساد فی الارض، بہت سارے آیت میں اللہ نے یہ بات بیان کی کہ زمین میں فساد مچانا، فساد پھیلانا یہ حرام ہے، جائز نہیں۔ اور زمین میں زمین کا جو امن خراب کرنے والا ہے، زمین کا امن خراب کرنے والا، فتنہ پھیلانے والا، فساد پھیلانے والا، ان کی جو سزا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، کہ زمین کا امن خراب کرنے والے، زمین میں فتنہ اور فساد پھیلانے والے، ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کیا جائے۔ ایک ہیں قتل یقتل اور ایک ہیں قتل یقتل۔ قتل یقتل تقتیلا، اس کا معنی ہے شدت کے ساتھ قتل کرنا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، بری طرح اسے مارنا۔ تو زنا کے بارے میں یہ کہیے، زنا ایک جوان غیر شادی شدہ، اس میں جو خواہشات ہیں، نفسی خواہشات، یہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس کی کیفیت شادی شدہ کے مقابلے میں وہ شہوت زیادہ ہوتی ہے، اور اس شہوت سے اپنے آپ کو بچانا بھی اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، چونکہ شہوت کا غلبہ ہوتا ہے، اور شہوت کو ختم کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی اور وسیلہ نہیں ہے۔ کام حرام ہے، اللہ کو ناپسند ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سزا جو نا وہ سخت نہیں رکھی شادی شدہ کی طرح۔ شادی شدہ شخص، مرد یا عورت جو زنا کرے اور اس کے پاس حلال وسیلہ، حلال طریقہ موجود ہے جس سے وہ اپنی شہوت ختم کر سکتا ہے، شہوت کو مٹا سکتا ہے، شہوت بجھ سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے، تو اس حلال چیز کو چھوڑ کر وہ حرام کی طرف جاتا ہے، تو قرآن کہتا ہے، شریعت کہتی ہے کہ اس کی سزا سخت ہونی چاہیے۔ تو یہ جو رجم ہے یہ تقتیل کی ایک صورت ہے، پتھر مار مار کر، تکلیف دے دے کر اسے مارا جاتا ہے۔ یہ گویا کہ یقتلوا، کہ اسے تکلیف کے ساتھ مارا جائے، گویا کہ یہ قرآن کی آیت، یہ حدیث کی تائید نہیں، یہ حدیث کی تائید نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن خود اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کا حکم دیتا ہے، اور میرے بھائیوں جو منکرین حدیث ہیں انہوں نے اپنے طور پر ایک حدیث بھی بنا لی
حدیث کو چھوڑنے کے لیے ایک من گڑت حدیث انہوں نے بنائی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی نسبت کی طرف نسبت کر کے انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ آپ نے یہ فرمایا کہ تمہارے پاس میری کوئی بات مجھ سے فَعَرِضُوهَا عَلَى الْقُرْآنِ، تو اس حدیث کو قرآن پر پیش کرو. فَإِنْ وَافَقَ کتاب اللہ فَأَنَا قُلْتُهُ، اگر قرآن کی موافقت میں ہے، قرآن اس کی تائید کرتا ہے، تو یہ سمجھو کہ یہ میری حدیث ہے، میرا فرمان ہے. اگر قرآن اس کی تائید نہیں کرتا، اس کی موافقت نہیں کرتا، تو یہ یقین کرو کہ وہ حدیث میری نہیں ہے. یہ حدیث انہوں نے بنا لی ہے من گڑت، یعنی موضوع روایت. اب علماء محدثین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل اور سمجھ بھی بہت بڑی عطا فرمائی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تمہارے اپنے فارمولے کے مطابق، اپنے اصول کے مطابق، جو اصول تم نے وضع کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ حدیث کو قرآن پر پیش کرو، تو تمہاری اس حدیث کو ہم قرآن پر پیش کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن اس کی موافقت کرتا ہے. تو کہتے ہیں ہم اس کو قرآن پر پیش کرتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی غیر مشروط اطاعت کرو. قرآن تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کا حکم دیتا ہے، آپ کے اوامر اور نواہی پر عمل کرنے کا حکم دیتا ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. تو لہذا تمہارے اصول کے مطابق تمہاری حدیث وہ صحیح نہیں ٹھہری. تو اس حدیث کے بارے میں انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے. حالانکہ میرے بھائیو قرآن کے خلاف نہیں ہے. حدیث کے ساتھ، قرآن کے ساتھ حدیث کا جو تعلق ہے وہ کئی طرح سے ہے. ایک نسبت اور تعلق یہ ہے کہ حدیث اور قرآن میں بالکل موافقت پائی جاتی ہے، ایک دوسرے کی تائید کرتی ہے. مثلا حدیث میں ہے کہ حدیث جبریل بڑی مشہور حدیث ہے، اس میں آپ علیہ السلام نے ارکان اسلام بیان فرمائے. الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. اسی طرح ارکان ایمان جو 6 ہیں وہ بیان کیے ہیں. تو یہی چیز قرآن بھی بیان کرتا ہے. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائکة والکتاب والنبیین آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اور اسی طرح جس طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ. تو بالکل آپس میں موافقت. یہ ایک قسم ہے. دوسری قسم ہے کہ حدیث قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، یا تو مشکل کی توضیح میں، یعنی مشکل جو الفاظ ہیں، مشکل آیات ہیں، ان کی وضاحت حدیث کرتی ہے. اور یہ بسا اوقات اللہ کے رسول علیہ السلام خود فرماتے تھے. آپ کو یہ لگتا تھا کہ میرے صحابہ کو اس آیت کی صحیح سمجھ نہیں آئے گی، اس کا مفہوم وہ صحیح نہیں سمجھیں گے، تو آپ خود بیان فرماتے. مثلا قرآن میں ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دشمن کے ساتھ، دشمن کے خلاف تم تیاری پکڑو قوت کے ساتھ. اب قوت کی تفسیر کیا ہے؟ آپ نے خود فرمایا، بیان فرمایا الا ان القوت الرمی، کہ قوت سے مراد تیر اندازی ہے، نشانہ بازی ہے. صحابہ کے استفسار کے بغیر آپ نے اس حصے کا جو ہے نا، اس حصے کی وضاحت خود فرمائی. اور کبھی صحابہ پوچھتے تھے یا صحابہ کو مشکل پیش آتی، جس طرح عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ لیا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. اس وقت تک، یعنی یہ رمضان کی بات ہو رہی ہے، رمضان کی رات میں اس وقت تک کھاتے پیتے رہو جب تک سفید داغا سیاہ اور کالے داغے سے نمایاں نہ ہو. تو عادی اپنے سرانے کے نیچے 2 داغے رکھتے تھے، ایک سفید داغا اور ایک کالا داغا، اور دیکھتے رہتے تھے کہ کیا ان میں یہ یعنی واضح نظر آتا ہے سفید کون سا کالا کون سا. اس وقت تک کھاتے رہتے تھے جب تک یہ نمایاں نہیں ہوتا.
جب اللہ کے رسول علیہ السلام سے انہوں نے اس کا ذکر فرمایا تو فرمایا ان وسادتک العریض ان کان الخیط الابیض والابیض اسود فی تحت وسادت عدی آپ کا سرانہ اب تو بہت وسیع ہے، اس میں خیط ابیض اور خیط اسود دونوں آ گئے۔ آپ نے فرمایا خیط ابیض سے مراد دن کی روشنی ہے، فجر کے وقت جو روشنی نمودار ہوتی ہے وہ روشنی مراد ہے، اور کالے داغے سے مراد رات کی تاریکی ہے۔ تو آپ نے یہ بات سمجھائی۔ تو قرآن حدیث بسا اوقات قرآن کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کی توضیح اور تفسیر پیش کرتی ہے۔ بعض احادیث قرآن کے مجمل حکم کی تفصیل بیان کرتی ہے، اور یہ اکثر احادیث ہیں۔ اب قرآن میں نماز کے بارے میں آیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ حالانکہ نماز کی اتنی اہمیت ہے اسلام میں، ارکان اسلام میں سے 5 جو ارکان اسلام ہیں ان میں سے دوسرے نمبر پر ہے، دوسرا بڑا رکن ہے، بہت بڑی اہمیت ہے نماز کی، لیکن اس کے باوجود نماز کی جو ڈیٹیل تفصیل ہیں آپ کو قرآن سے نہیں ملتی۔ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، عصر کی 4 ہے، مغرب کی 3 ہے، عشاء کی 4 اور فجر کی 2، یا ایک رکعت میں ایک رکوع اور 2 سجدے ہوتے ہیں، قیام ہوتا ہے، تشہد، یہ جو پوری تفصیل ہے، ڈیٹیل تفصیل ہے، یہ حدیث بیان کرتی ہے۔ زکوٰۃ کا حکم دیتا قرآن، لیکن مال کتنا ہوگا اس پر زکوٰۃ ہوگی، اور کون کون سے اموال پر زکوٰۃ ہوگی، کتنی مقدار میں زکوٰۃ ہوگی، یہ تفصیل آپ کو حدیث سے ملے گی۔ تو قرآن اس کے جو مجمل حکم ہے، حدیث اس کی تفصیل بیان کرتی ہے، اور بعض حالات میں قرآن حدیث کا جو عام ہے اس کی تخصیص کرتا ہے۔ قرآن میں ایک عام حکم ہے اور حدیث اس عام حکم سے بعض چیزوں کو خارج کرتا ہے۔ مثلا قرآن میں میراث سے متعلق آیا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس بات کی وصیت فرمائی، نصیحت فرمائی کہ تمہاری اولاد تمہاری وارث ہے، بیٹے کو 2 گنا اور بیٹی کو 1 گنا حصہ ہے۔ لیکن کیا اولاد میں سے ہر ایک ہر وقت وارث ہوگا؟ نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لا یرث القاتل، اگر کوئی شخص اپنے مورث کو جس کا وہ وارث بن رہا ہوتا ہے اس کو قتل کرتا ہے تو قاتل مقتول کا وارث نہیں بن سکتا۔ قرآن میں یہ تفصیل نہیں ہے۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یرث مسلم کافرا ولا کافر مسلما، نہ مسلمان کافر کا وارث ہو سکتا اور نہ کافر وارث مسلمان کا وارث ہو سکتا۔ تو قرآن اس میں ایک عام حکم ہوتا ہے، حدیث اس کی تخصیص کرتا ہے۔ قرآن میں ہے قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کہ کون ہوتا ہے جو اللہ کی زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہیں اس زینت کو حرام قرار دے۔ تو آیت کی روح سے، آیت کے تناظر میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ زیب و زینت کی ہر چیز ہر شخص کے لیے اس کا استعمال جائز اور حلال ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک ہاتھ میں آپ نے سونا پکڑا اور دوسرے ہاتھ میں ریشم کا کپڑا رکھا اور ساتھ فرمایا ان ہذین حرام علی ذکور امتی حل لاناثہم، کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہے، مردوں پر سونا بھی حرام ہے اور ریشم بھی حرام ہے، حل لاناثہم، لیکن ان کی عورتوں کے لیے جائز ہے۔ تو قرآن نے تو اس کی فرق نہیں کیا ان دونوں میں کہ مرد کے لیے حلال ہے حرام ہے، عورت کے لیے حلال ہے، نہیں۔ قرآن نے تو مطلق طور پر فرمایا کہ اللہ کی زینت کو کون حرام قرار دینے والا ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ زینت میں سے بعض چیزیں بعض لوگوں پر حرام ہیں۔ تو قرآن کا جو عموم ہے، عام حکم ہے، حدیث اس کی تخصیص کرتا ہے۔ اور بسا اوقات شاید یہ اصطلاح عام لوگوں کے لیے ناقابل فہم ہو، چونکہ میرے سامنے بہت سارے طلباء بیٹھے ہیں تو ان کے فائدے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک اسی طرح قرآن حدیث، قرآن میں ایک حکم مطلق آیا ہوتا ہے، اس کی تقیید کرتا ہے،
مثلاً چور کے بارے میں قرآن کہتا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اب الید کا اطلاق انگلی کے سرے سے لے کر کندھے تک پر ید کا اطلاق ہوتا ہے، یہ جو ید ہے یہ کہاں سے کاٹا جائے گا؟ قرآن بالکل خاموش ہے۔ قرآن نے تو ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا کہ ہاتھ یہاں سے کاٹا جائے، یہاں سے کاٹا جائے، یا ایک دو انگلی کاٹی جائے۔ حدیث نے اس حکم کو بیان کیا، وعدے کیا کہ ہاتھ اس جوڑ سے کاٹا جائے گا، یہاں سے۔ تو حدیث کا قرآن کے ساتھ یہ ایک تعلق ہے۔ اسی طرح حدیث کچھ اضافی احکام بیان کرتی ہیں کہ قرآن میں نہیں ہوتا، قرآن ان احکام کے بارے میں خاموش ہوتا ہے۔ اور اس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، یاد رکھو مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن کی مثل ایک اور چیز بھی، وہ کیا ہے؟ وہ سنت اور حدیث ہے۔ تو گویا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ جو منکرین حدیث ہیں ان کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے، اور یہ حدیث آپ کے دلائل نبوت میں سے ہے، آپ کی نبوت کی صداقت کی دلیل میں سے ایک دلیل ہے کہ آپ نے فرمایا یوشک ان یکون شبعان متکئون علی ارکتہ یأتیہ امر مما امرت به او نہی مما نہیت عنہ فیقول بیننا وبینکم کتاب اللہ، کہ ایک شخص سیر ہو کر خوب کھا پی کر تکیے کے ساتھ ٹیک لگایا ہوا ہوگا، اس کے پاس میری ایک حدیث آئے گی جس میں میں نے کسی چیز کا حکم دیا ہوگا یا کسی کام سے روکا ہوگا، تو وہ کہے گا ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ قرآن جس چیز کو حلال قرار دیتا ہے ہم اس چیز کو حلال قرار دیں گے، حلال سمجھیں گے، اور قرآن جس چیز کو حرام قرار دیتا ہے ہم اس چیز کو حرام جانیں گے۔ فرمایا ایک وقت ایسا ہوگا کہ ایسے شخص سامنے آئیں گے، اور آئے ایسے لوگ۔ پھر فرمایا الا وانما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما حرم اللہ، یاد رکھو اللہ کے رسول علیہ السلام جس چیز کو حرام قرار دیں اس کی حرمت ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے حرام کردہ چیز کی حرمت ہے۔ حرمت میں دونوں مساوی اور برابر ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے کچھ اضافی احکام بیان فرمائے ہیں، ظاہر بات ہے وہ قرآن میں نہیں ہے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے ہے، یہ بھی وہی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ مثلا قرآن میں ہے محرمات من النساء، جن عورتوں کے ساتھ نکاح ابدی طور پر حرام ہے، ان میں سے ایک قرآن نے فرمایا کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، کہ ایک شخص ایک وقت میں دو بہنوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، ایک کو طلاق دے کر عدت ختم ہونے کے بعد یا ایک کے مرنے کے بعد دوسری بہن سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن ایک ہی وقت میں دونوں زندہ ہوں، ایک ہی وقت میں دو بہنوں کو وہ اپنے عقد میں نکاح میں نہیں رکھ سکتا، یہ حرام ہے۔ اب قرآن میں صرف ان دو عورتوں کو جمع کرنے سے منع فرمایا، لیکن حدیث میں ہے لا یجمع بین المرأة وعمتها ولا بین المرأة وخالتها، عورت اور اس کی پھوپھی، عورت اور اس کی خالہ، ان کو بھی جمع نہیں کیا جائے گا۔ جس طرح دو بہنوں کے ساتھ بیک وقت نکاح حرام ہے، اسی طرح عورت اور اس کی خالہ، عورت اور اس کی پھوپھی، ان کے ساتھ بھی بیک وقت نکاح حرام ہے۔ اسی طرح اسی آیت میں اس سے پہلے ہے کہ ایک رشتہ وہ حسب نسب کی روح سے حرام ہے، یعنی جن کو خونی رشتہ کہا جاتا ہے، اور ایک رشتہ ہے جو نکاح کی وجہ سے سسرالی رشتے ہیں وہ حرام ہو جاتے ہیں، اور تیسرا ایک رشتہ ہے جو کہ دودھ کی وجہ سے رضاعی رشتے ہیں، کسی عورت کا دودھ پینے کی وجہ سے کچھ رشتے اس پر حرام ہوتے ہیں۔ اب قرآن نے ان میں سے صرف دو عورتوں کا ذکر فرمایا، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، تمہاری رضاعی مائیں، وہ عورتیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے وہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ جس طرح اپنی ماں کے ساتھ نکاح حرام ہے، ایسے ہی رضاعی ماں کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے۔ اور ساتھ دوسرے عورت کا ذکر فرمایا
وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، تمہاری رضاعی جو بہنیں ہیں ان کے ساتھ تمہارا نکاح حرام ہے۔ اب قرآن نے صرف 2 عورتوں کا ذکر فرمایا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، رضاعت سے وہ تمام رشتے حرام ہوتے ہیں جو نسب میں حرام ہیں۔ تو قرآن اور حدیث میں کوئی تعارض، تضاد، کلیش نہیں ہے۔ قرآن حدیث یا تو قرآن کی موافقت میں ہے یا قرآن کی تفسیر میں ہے یا ایک اضافی حکم جس کے بارے میں قرآن خاموش ہے۔ قرآن کی یہ مخالفت نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ ٹائم ہو چکا ہے، باتیں بہت ساری باقی تھی، لیکن انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات، سنت، سیرت سے حقیقی معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو آپ کی سنت کا دفاع کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ جو سنت کا دفاع کرنے والے ادارے ہیں، جامعات ہیں، مدارس ہیں، ان کے جو منتظمین ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرنے والے جو محسنین ہیں، اساتذہ، طلباء، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں ایمان اسلام پر زندہ رکھے اور ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اب میں نظم کے لیے دعوت دیتا ہوں جامعہ علوم اسریہ کے طالب علم حسن نواز کو کہ وہ آئے نظم پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بخاری کا زمانہ یاد آئے گا، یہ ایک پل سہانا یاد آئے گا، ہمیں ختم بخاری کا زمانہ یاد آئے گا، جو سنگ گزرا ہے ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا، ہمیں ختم بخاری کا زمانہ یاد آئے گا، جو سنگ گزرا ہے ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا، کبھی جو یاد آئے ہم تو رب سے یہ دعا کرنا کہ ہم مکتب جہاں بھی ہو خدا ان کا بھلا کرنا، کبھی جو یاد آئے ہم تو رب سے یہ دعا کرنا کہ ہم مکتب جہاں بھی ہوں خدا ان کا بھلا کرنا، وہ ہنسنا یاد آئے گا، ہنسانا یاد آئے گا، ہمیں ختم بخاری کا زمانہ یاد آئے گا، جو سنگ گزرا ہے ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا، اے میرے ہم نشیں اب الوداع کا وقت آیا ہے، خطائیں معاف کر دینا کسی کو گر ستایا ہے، ہمیں ہر پل یہ گلشن والہانا یاد آئے گا، ہمیں ختم بخاری کا زمانہ یاد آئے گا،
مدرسہ جامعہ اثریہ روشن ستارہ ہے، یہ علم و عمل کا دنیا میں ایک اونچا مینارہ ہے، ہمیں سائل وفاؤں کا ٹھکانہ یاد آئے گا، ہمیں ختم بخاری کا زمانہ یاد آئے گا، جو سنگ گزرا ہے ایک ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا۔